بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور پیر کے دن ہی آپ نے وصال فرمایا۔ جب عرب کا ذرا ذرا نور اسلام سے روشن ہو چکا تھا، جو لوگ خدا سے سب سے زیادہ بیگانے تھے اب وہ سب سے زیادہ خدا شناس ہو چکے تھے۔ جب آپ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو پورا کر چکے تھے تو اب رفیق اعلیٰ سے جا ملنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ فرمان الہی ہے کہ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس سے استغفارہ کیجئے، وہ بڑا مہربان ہوگا۔ جب آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اپنے سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کر دیا، سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد آپ اپنی تمام ازواج کے ہاں باری باری تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوگی۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی، بخار کی شدت زیادہ ہو گئی تو آپ نے مختلف کنووں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہی کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں آپ فرمایا کرتے تھے، ہے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت آپ کے سر مبارک پر پٹی بنی ہوئی تھی۔ آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ اپنی مرض وفات میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی نماز تھی۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پھر آپ نے پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ نے پھر پوچھا، صحابہ کرام نے یہی جواب دیا۔ تب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہے عمر، تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ صبح کی ایک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آخری روز سرکار دو عالم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا، لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں آپ نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب بہتر ہو چکی ہے، اب آپ کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آس پاس کے صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی مدینہ منورہ کے قریبی دیہات میں چلے گئے۔ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاش تھی، چہرہ انور
چمک رہا تھا۔ لوگوں نے یہی خیال کیا کہ آپ کی حالت سنبھل گئی ہے، لیکن دوپہر کے قریب آپ کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام زواج مطہرات پھر آپ کے پاس تشریف لے آئیں۔ آپ پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چینی کے آثار دیکھے تو میں بکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس حالت میں میرا بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ اس کے مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ آپ نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت آپ مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعاماتوں میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرا جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لہب دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہب دن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے یہ خواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ خواب سن کر آپ نے فرمایا، ہے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض، ہے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں میں آپ کی روح قبض کروں گا تو میں ایسا ہی کروں گا، اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر اسرائیل سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، باہر صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب کیا، اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہ توڑ دیں۔ اگر کسی نے یہ کہا آپ کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورۃ آل عمران کی آیت کی تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ جو شخص الٹے پیروں پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کا بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، والصلاۃ والسلام علی رسول صلی